بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے سوشل سائیکالوجی کا وہ ہے پبلک اوپینین، اور یعنی رائے عامہ۔ عوامی رائے کیا ہوتی ہے، رائے عامہ کسے کہتے ہیں، اس پر آج ہم اپنے لیکچر میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ رائے عامہ، پبلک اوپینین۔ رائے عامہ سے مراد عوامی رائے ہے۔ یہ رائے کسی قومی، اجتماعی، نسلی، مذہبی، سیاسی، اقتصادی، معاشرتی موضوع سے متعلق ہوتی ہے۔ یعنی عوام کی وہ رائے جس کا موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ ہماری جو نیشنل یا قومی چیزیں، مسائل ہیں ان پر بھی ہو سکتا ہے، کولیکٹیولی چیزوں پر ہو سکتا ہے، مذہبی، سیاسی، یا ہماری جو اقتصادی اکنامیکل کنڈیشن ہے، یا ہماری جو سوشل کنڈیشن ہے، کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر یہ رائے ہو سکتی ہے۔ یہ رائے کیونکہ عوام کی رائے ہوتی ہے، اس لیے رائے عامہ کا اظہار افراد وقوفی، احساساتی اور کرداری حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ رائے عامہ جو ہوتی ہے اس میں عوامی مسائل کے بارے میں کولیکٹیولی جو سوچ ہوتی ہے لوگوں کی، اجتماعی جو سوچ ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جے ٹی یونگ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ رائے عامہ کسی بھی سوسائٹی کا یا کسی طبقے کا وہ سوشل ایسٹیمیشن یعنی سماجی تخمینہ ہوتا ہے جو کسی سماجی سوال کے جواب میں بحث و تمہیز کے بعد سامنے آتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، سماجی مسئلہ، اس مسئلے کے اوپر لوگوں کی رائے کو دیکھا جاتا ہے، لوگوں کی رائے کو لیا جاتا ہے، اس کے اوپر بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے۔ مختلف جو ہے وہ آبادی جو ٹوٹل جو آبادی ہوتی ہے اس کے اوپر مختلف بحث کرتی ہے، تقاریر کی جاتی ہیں، اور مختلف مراحل کے بعد ایک اجتماعی جو یا کولیکٹیولی جو رائے ہوتی ہے لوگوں کی وہ سامنے آتی ہے۔ رائے عامہ آبادی کا وہ عمومی رویہ ہے جو کسی خاص موضوع یا موضوعات کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ یہ رویہ درست بھی ہو سکتا ہے، یہ رویہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اجتماعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو رائے عامہ سے عوام کا کسی مسئلے کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس پر بحث کرنا، اور موقع کے مطابق اس پر ہجانی رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ رائے عامہ کے ذریعے ہم کسی مسئلے کے بارے میں عوام کی آراء، اس کے کردار، جذبات و توقعات کے بارے میں معلومات اخذ کرتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں عوامی سطح پر ضروری تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ اس طرح معاشرتی ادارے عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے مستقبل کا لائحہ عمل طے کرتے ہیں۔ اس تمام گفتگو کے اندر ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ کلیئر کریں کہ رائے عامہ سے مراد عوام کی رائے ہے۔ عوام کون ہوتی ہے؟ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ایریا کے اندر وہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک سوسائٹی ہو سکتی ہے، وہ ایک پورا ملک ہو سکتا ہے، وہ پورا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایک کانٹیننٹ ہو سکتا ہے۔ وہاں پر رہنے والے کوئی جو رائے ہوتی ہے اس کو رائے عامہ کہا جاتا ہے۔ یہ رائے عامہ جو ہوتی ہے اس کا جو یعنی عوام جو ہوتی ہے اس کی اوپینین لی جاتی ہے کسی خاص مسئلے کے اوپر۔ اس مسئلے کے اوپر جو ہے اور ہم نے جیسے دیکھا کہ یہ مسئلہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی چیز سے بھی کنسرن یہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے، اور بحث و مباحثہ کرنے کے بعد مختلف لوگوں کی رائے لینے کے بعد، مختلف طبقات کی رائے لینے کے بعد ایک جو ہے وہ کولیکٹیولی حل نکالا جاتا ہے، اور یہ جو حل ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انہی کی رائے کی مدد سے انہی کے مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جائے، اور کوئی ایک واضح لائحہ عمل اختیار کی جائے۔ ایک اچھی سوسائٹی، ایک اچھا ادارہ، ایک اچھا ملک جو ہے وہ اپنے عوام کی جو رائے ہوتی ہے اس کو بہت اہمیت دیتا ہے، اس کو بہت زیادہ مقدم کرتا ہے، اور بعض اوقات اسی رائے عامہ کے پیش نظر بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی جو سوچ ہے، سیاسی سوچ یا پولیٹیکل سوچ یا مذہبی سوچ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ چینجز دیکھنے میں آتی ہیں۔
सो दैट हम यहाँ देखेंगे कि राय आमा की तश्कील या फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन क्या है, कैसे राय आमा बनती है, कैसे पब्लिक ओपिनियन की जो है वो तश्कील होती है, वो तश्कील पाते हैं। इसके लिए कम्बल यंग 1963, कम्बल यंग जो है वो एक सोशल साइकोलॉजी के एक बहुत अच्छे जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने कम्बल यंग जो है उन्होंने राय आमा की तश्कील के 4 मराहिल जो है वो बयान किए हैं। पहला मरहला जो होता है ये इब्तदाई मरहला है। इस मरहले पर मुआशरे में अफराद किसी भी मौजू या मसले से दो चार होते हैं, यानी फ़र्स्ट जो इसकी फ़र्स्ट स्टेज होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि मुआशरे के अंदर कोई भी इशू जो है वो क्रिएट होता है, कोई भी जो मसला है वो सामने आता है। ये मसला जो है कुछ भी हो सकता है, ये जो है इज्तिमाई भी हो सकता है, कलेक्टिवली ये लिसानी भी हो सकता है, ये कौमी भी हो सकता है, ये किसी यानी इसका ताल्लुक मज़हब से भी हो सकता है, इसका ताल्लुक सियासत से भी हो सकता है, हमारी इकनॉमिकल कंडीशन से भी हो सकता है, इसका ताल्लुक जो है किसी भी मौजू से जो है वो हो सकता है। देन सेकंड स्टेज या दूसरा मरहला, इस मरहले पर यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि मसला किस कदर शदीद है, क्या इसका हल मुमकिन है। मसले के बारे में बहस व मुबाहिसा शुरू हो जाता है, यानी इसके अंदर देखा जाता है इस मरहले के अंदर कि जो मसला है उसकी नोयत क्या है, उसकी शिद्दत क्या है, और वो किस शिद्दत का है। उसकी शिद्दत यानी कि वो बहुत ज़्यादा शदीद है या कम शदीद है, उसका लेवल ऑफ इंटेंसिटी हम कह सकते हैं वो देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है इसका हल जो है, क्या इसका हल हो सकता है, क्या इसका हल मुमकिन है, और अगर है तो किस तरीके से है। और इसके ऊपर जो है फिर बहस व मुबाहिसा जो है शुरू किया जाता है। इसको जो है मसले के बारे में बाकायदा तौर पर जो है वो डिस्कशंस जो है की जाती है, और ये डिस्कशन हर फोरम पर ये डिस्कशंस होती हैं। देन थर्ड जो स्टेज है इसकी, या तीसरा मरहला जो होता है, इस मरहले पर मसले के बारे में बहस व मुबाहिसा के नतीजे में इत्तफाक राय या इख्तलाफ राय जन्म लेता है। यानी जब मसला समझ लिया जाता है, उसकी इंटेंसिटी को देख लिया जाता है, फिर उसके ऊपर बहस व मुबाहिसा किया जाता है, और हर फोरम पे किया जाता है। हर फोरम से मुराद ये है कि मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से राय ली जाती है। इसके अलावा जो है उस मसले की नोयत के मुताबिक जो जो लोग उससे कंसर्निंग होते हैं, जो जो लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, उनसे जो है वो राय ली जाती है और उसके ऊपर बहस की जाती है। ये बहस व मुबाहिसा जो होता है इसके नतीजे में फिर दो तरह की राय आती है, यानी इस मसले से जो है वो इत्तफाक भी किया जा सकता है, और उससे जो है वो इख्तलाफ भी देखने में आता है। यानी इख्तलाफ और इत्तफाक दोनों तरह की राय जो हैं वो इसके नतीजे में सामने आती हैं। चौथा मरहला जो होता है, ये चौथे और आखिरी मरहले में अवाम की तहरीरों, तकरीरों और मुबाहिसों के ज़रिए हतमी फ़ैसले पर पहुंच जाते हैं और अपनी आरा का इजहार कर देते हैं। अवाम जो है, अब हम देखते हैं कि इस सिलसिले में जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ तबकात, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं, स्कूल ऑफ थॉट के लोग, मुख्तलिफ इदारों के लोग, मुख्तलिफ तबकात या स्टेटस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, तमाम लोग इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। आवाम जो है वो मीडिया के ज़रिए से, मीडिया में प्रोग्रामों के ज़रिए से, प्रिंट मीडिया में तहरीरों के ज़रिए से, लोगों की तकारीर के ज़रिए से, जो कि सियासी या मजहबी या दूसरे जो उल्मा हैं, आलिम जो हमारे वो हम कह सकते हैं कि वो लोग जो कि बेहतरीन नॉलेज रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उनकी आरा, आम लोगों की आरा, एक रेडी वाले से लेकर और एक ऊपर तक जो है एक आलिम तक, उन सब की राय को मुकद्दम रखते हुए वो किसी हतमी फ़ैसले पर पहुंचा जाता है, और इस तरीके से अवाम अपनी राय का इजहार करती है। ये पब्लिक ओपिनियन या जो है
رائے عامہ کہلاتی ہے۔ رائے عامہ کو تشکیل دینے والے عناصر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کی مدد سے ہماری پبلک اوپینین بنتی ہے، جن کی مدد سے عوام کی رائے بنتی ہے اور عوام کی رائے تشکیل پاتی ہے۔ یعنی یا ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ عوامی رائے بنانے میں، پبلک اوپینین بنانے میں کون سے عناصر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1، قیادت، لیڈرشپ۔ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں لیڈرشپ ہوتی ہے۔ عوام کی رائے کو نیگیٹیو پازیٹیو بنانے میں، عوام کو کوئی کنسیپٹ دینے میں، ان کی سوچ کو تبدیل کرنے میں، ان کی کسی بھی مسئلے کے بارے میں جو ہے ان کی رائے بنانے میں قیادت یا لیڈرشپ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قیادت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، یہ قیادت سیاسی بھی ہو سکتی ہے، مذہبی ہو سکتی ہے، اقتصادی ہو سکتی ہے، سماجی اور علمی ہو سکتی ہے۔ اس کا تعلق کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو سکتا ہے۔ سو دیٹ رائے عامہ کی تشکیل میں قیادت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور وہ رائے عامہ کو تبدیل کرنے یا ختم کرنے میں اہم حیثیت رکھتی ہے۔ یہ قیادت سیاسی، مذہبی، اقتصادی، سماجی اور علمی کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو مین سورس ہے جو کہ رائے عامہ کی تشکیل میں اہم کا کردار ادا کرتا ہے یا اس کا خاص ایلیمنٹ ہے، وہ ہے میس میڈیا۔ اور میس میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ۔ ذرائع ابلاغ جو ہے اس کے اندر ہم جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ذرائع ابلاغ سے مراد وہ ذریعہ ہوتا ہے جن کی مدد سے ہمیں مختلف قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ ملتی ہیں، اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پرنٹ میڈیا ہوتا ہے اور ایک الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے۔ پرنٹ میڈیا سے مراد جو ہے ہم دیکھتے ہیں پرنٹ میڈیا کے اندر ہمارے اخبارات آ جاتے ہیں، رسائل آ جاتے ہیں اور ہمارا مختلف لٹریچر آ جاتا ہے، جبکہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کے اندر ریڈیو، ٹی وی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور وہ تمام چیزیں جو الیکٹرانک وے سے جو ہے انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہیں، دس از کالڈ دا الیکٹرانک میڈیا۔ یہ دونوں طرح کے میڈیا فرد کی رائے، عوام کی رائے بنانے میں، ان کے اوپینین بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں یا اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گی کہ آج کے دور میں یہ ایک ایسے ہتھیار ہیں جن کی مدد سے ہم لوگوں کی رائے، ان کی سوچ، ان کے کنسیپٹ کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کا اثر آج دور جدید میں جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے۔ ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ، اور ہر کوئی جو ہے وہ اس حقیقت کو مانتا ہے کہ میس میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ لوگوں کی، عوام کی جو رائے ہے اس کو بنانے، اس کو تبدیل کرنے میں کتنا اہم اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اور اس ٹول کو تمام لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ کسی چیز کی اویئرنیس دینے کے لیے ہو، چاہے کسی مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہو، اس چیز کو، اس میس میڈیا کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 از سوشل کلاسز یعنی سماجی طبقے۔ رائے عامہ کی تشکیل میں سماجی طبقات بہت اہم ہوتے ہیں۔ رائے عامہ کے مراحل میں مختلف سماجی طبقے علیحدہ علیحدہ یا مل جل کر کسی اہم فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ سماجی طبقات یا سوشل کلاسز کون سی ہوتی ہیں؟ ہر سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹیٹس وائز جو ہے کیٹیگریز وائز جو ہے وہ مختلف کلاسز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، مختلف درجات موجود ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم اکنامکلی طور پر دیکھیں، معاشی طور پر دیکھیں، تو ہمارے ہاں جو ہے امیر سے لے کر غریب تک، مڈل کلاس ہو گیا، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، تو کئی طرح کے درجے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم انٹلیکچوئل پرسنس کی طرف جاتے ہیں تو ہم جو مختلف اس سلسلے میں مختلف طبقات جو پائے جاتے ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں، یہ وہ تمام سماجی طبقے ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ڈفرینٹ شعبوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی کسی بھی مسئلے کے لیے یا لوگوں کی، عوام کی ایک رائے رکھتے ہیں
اور اس کی اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کی رائے بدلنے میں بھی وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے استاد کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے، اسی طریقے سے ایک لائر جو ہے وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل کو یا ان کی چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، اور عوام جو ہے جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرتی ہے. اسی طریقے سے جیسے ابھی ہم نے پریویس میں دیکھا کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں تو عوام جو ہے ان کی بات کو، ان کی ڈسکشنز کو، ان کے مباحثوں کو، ان کے انالیسس کو نہ صرف سنتی ہے بلکہ اس کے مطابق جو ہے اپنی سوچ کو جو ہے وہ تشکیل دیتی ہے. اس طریقے سے بہت سارے ایک سوسائٹی کے اندر بہت ساری جو ہے وہ سوشل کلاسز ہوتی ہیں جو مل کر عوام کی رائے کو بناتی ہیں یا بگاڑتی ہیں. نمبر 4 از فیملی، خاندان. خاندان ہماری رائے بنانے میں ایک اہم اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے. رائے عامہ کی تشکیل کا بنیادی عنصر خاندان ہے، جہاں سے کسی بھی مسئلے کے بارے میں ابتدائی گفتگو کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے. خاندان کے اراکین ابتدائی طور پر رائے عامہ بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. یعنی ہماری سوچ جو ہے اس کا پہلا جو مرکز ہوتا ہے وہ ہمارا گھر ہوتا ہے. جیسا ہماری فیملی سوچتی ہے، جیسے ہمارے گھر والے سوچتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، سب کی جو کلیکٹیولی فیملی کی رائے ہوتی ہے وہی رائے جو ہے وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے. اسی رائے کو، اسی سوچ کو لے کر ہم آگے کی طرف جاتے ہیں، چاہے یہ سوچ جو ہے وہ کسی سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا اقتصادی ہے یا اس کا تعلق کسی بھی جو ہے وہ شعبے سے ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بنانے میں فیملی جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تعصب، پریجوڈس، رویے یعنی رائے عامہ کی تشکیل کے ایلیمنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعصب بھی جو ہے وہ رائے عامہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے. کسی بھی رائے عامہ کو تشکیل دینے میں تعصب اہم کردار ادا کرتا ہے. رائے عامہ کا منفی اور مثبت ہونا بھی اکثر اوقات حقائق سے زیادہ تعصب کی بنیاد پر ہوتا ہے. تعصب ہوتا کیا ہے؟ تعصب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی واقعے کے بارے میں، کسی بھی اسپیسیفک ایریا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں پہلے سے کیا جانے والا فیصلہ جو کہ سم ٹائم جو ہے ہم پہلے سے ہی عکس کی ہوئی باتوں پر کرتے ہیں، وہ تعصب کہلاتا ہے. یہ عموماً جو ہے وہ نیگیٹو اپروچ رکھتا ہے تعصب جو ہے، اور اسی کی بنا پر لوگوں کی جو ہے وہ رائے بنتی ہے. بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تعصب بہت اہم اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے. یہاں پر رائے عامہ یعنی لوگوں کی، عوام کی سوچ کے متعلق بھی وہ کہتے ہیں کہ تعصب وہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. رائے عامہ کا مثبت اور منفی ہونا بھی اکثر اوقات ریالٹی سے زیادہ ان تعصب کی بنیاد پر ہوتا ہے. نمبر 6 از ریلیجن یعنی مذہب. رائے عامہ کی تشکیل میں مذہب بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. آبادی کی اکثریت اپنے مذہب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رائے عامہ کا اظہار کرتی ہے. یعنی آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، اسی کے مطابق آپ کی رائے بھی جو ہے بنتی ہے. اور عوام کی رائے جو ہے اس کے لیے اس میں مذہب بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ہماری جو ریلیجیس سوچ ہوتی ہے وہ جو کہ ہمارے جو مذہبی عقائد ہوتی ہیں ان کے مطابق ہوتی ہے، انہی کی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی کسی بھی مسئلے کو لے کر ہم اپنی رائے بناتے ہیں. چنانچہ عوامی رائے، عوام کی رائے یعنی رائے عامہ، پبلک اوپینین میں مذہب جو ہے وہ بہت میجر رول ادا کرتا ہے. جو طبقہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اسی مذہب کے مطابق جو ہے وہ اپنی رائے تشکیل دیتا ہے، اپنی رائے بناتا ہے. نمبر 7 از جیوگرافیکل کنڈیشن، جغرافیائی حالات. کسی بھی ملک کے، کسی بھی سوسائٹی کے جو وہاں کی جیوگرافیکل کنڈیشن ہوتی ہے، جغرافیائی حالات ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات رائے عامہ کی تشکیل میں اہم ہوتے ہیں. مثلا اقوام اپنے
جغرافیائی حالات کی وجہ سے متفقہ رائے عامہ کا اظہار کرتی ہے۔ مثلا میدانی اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی رائے عامہ کا اظہار جو ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے، یعنی قومیں جو ہوتی ہیں وہ جس جگہ پر ملک کے جس حصے میں جس خطے میں رہ رہی ہوتی ہیں وہاں کے جو جغرافیائی حالات ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ جیسی کنڈیشن ہوتی ہے جغرافی کنڈیشن اس کے مطابق مسائل بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ڈیفرنٹ جگہوں پر لوگوں کے ڈیفرنٹ مسائل ہوتے ہیں، اس لیے ان سے متعلق ان کی رائے بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ نمبر 8 لسانیات لنگوسٹک رائے عامہ میں یکساں زباندانی کا ہونا اہم سبب ہے۔ اگر بولی جانے والی زبان مختلف ہوگی تو رائے عامہ پر اثر پڑتا ہے۔ لسانیت کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ مختلف جگہوں پر رہنے والے لوگ جس طرح سے وہاں کے جغرافیہ حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح سے اگر وہ ڈیفرنٹ لینگویجز رکھتے ہیں، ان کی جو ہے وہ مختلف زبانیں جو ہے وہ بولتے ہیں مختلف علاقوں کے لوگ، تو اس کے مطابق ان کے مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رائے عامہ کے لیے جو ہے اگر ایک ہی لینگویج ہوگی تو وہ زیادہ کنوینئنٹ ہوتی ہے اور ایک جیسی رائے دیکھنے میں آتی ہے، لیکن اگر لینگویجز ڈیفرنٹ ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ عوام کی رائے پر بھی ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رائے عامہ کی تبدیلی یا چینج ان پبلک اوپینین، کیا ہم پبلک اوپینینز کو چینج کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا کہ رائے عامہ جو ہے وہ کیسے بنتی ہے، اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، اور وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو رائے عامہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ کیا پبلک اوپینین کو چینج کیا جا سکتا ہے، کیا رائے عامہ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی لوگوں کی رائے کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ رائے عامہ کی تبدیلی کوئی آسان نہیں، لیکن ماہرین سماجی نفسیات رائے عامہ کی تبدیلی کو ناممکن نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ طریقوں سے جو ہے ہم رائے عامہ کو چینج کر سکتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، لوگوں کی سوچ کو بدل سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل عناصر رائے عامہ تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ تعلیم یا ایجوکیشن ہے۔ تعلیم کے ذریعے رائے عامہ کی تبدیلی ممکن ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ پڑھے لکھے افراد اور ان پڑھ افراد کی رائے میں بہت تضاد پایا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی سوچ جو ہوتی ہے تو ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لٹریری پرسن ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل پرسن ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے چونکہ نہ صرف مسئلوں کے بارے میں، پرابلمس کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی شدت، ان کی نوعیت سے آگاہ ہوتے ہیں، بلکہ ان سے متعلق تمام جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کی نہ صرف اس وقت کے حالات سے بلکہ آئندہ آنے والے حالات کے تحت بھی اس پرسپیکٹو میں ان مسائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ جو ان پڑھ لوگ ہوتا ہے، ان پڑھ پرسن ہوتا ہے، وہ صرف موجودہ پرسپیکٹو میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی چونکہ نالج زیادہ نہیں ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس کی رائے جو ہے وہ پڑھے لکھے یا لٹریری پرسن جو ہوتا ہے اس کی رائے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت رول پلے کرتی ہے لوگوں کی سوچ کی تبدیلی میں۔ لوگوں کو چونکہ ایجوکیشن آگاہی دیتی ہے، انفارمیشن دیتی ہے، ان کو وسعت دیتی ہے، اور جو ہے لوگ تعلیم کے زیور سے جو لوگ آراستہ ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے پرسپیکٹو کے اندر جو ہے وہ مسائل کے نہ صرف مسائل کو دیکھتے ہیں بلکہ ان کے حل کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے ایجوکیشن جو ہے وہ بہت رول پلے کرتی ہے۔ تو تعلیم کے ذریعے عوام کی سوچ تبدیل کر دی جاتی ہے، جس سے ان کا کردار بھی بدل جاتا ہے۔ مختلف ایجوکیشن کے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کی مدد سے جو ہے یعنی آپ کے لٹریچر کے اندر انفارمیشن کی مدد سے لوگوں کی پہلے سے موجود رائے کو اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ دوسری رائے سے، پازیٹیو رائے سے جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ایجوکیشن
کے ریسورسز، ڈفرینٹ ریسورسز استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ عوام کی رائے کو بدلا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم سے جو کنسرننگ لوگ ہوتے ہیں، جن میں استاد بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، استاد کی بات جو کہ لوگ استاد کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی بات کو مقدم رکھتے ہیں۔ یہ استاد چاہے آپ کا اسکول کالج میں جو آپ کی دینی تعلیم دنیاوی تعلیم دینے والا استاد ہو، یا آپ کا دینی تعلیم دینے والا استاد ہے، یہ آپ کی سوچ بدلنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 2، ذرائع ابلاغ، میس میڈیا۔ اگین میس میڈیا جو آج کے زمانے میں جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے رائے عامہ کو تبدیل کرنے میں ایک اہم کردار ہم ادا کر سکتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے بار بار جاری کیا گیا پیغام سماجی اثر پذیری رکھتا ہے اور رائے عامہ تبدیل کرنے میں اہم ہے۔ سماجی اثر پذیری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر ایفیکٹ ڈالتا ہے، لوگ ان پیغامات کو سنتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میس میڈیا میں، چاہے وہ ٹی وی ہے آپ کا نیٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، جو مختلف آپ کے جو سچویشنز ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ بہت میجر رول پلے کر رہا ہوتا ہے لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے۔ ہم جو میڈیا پر جو چیز سنتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، لوگ جو ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ میں آپ کو کہی تھی کہ جو ہم دیکھتے ہیں ذرائع ابلاغ، چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے آپ کا پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ اخبارات ہیں، رسائل ہیں، لٹریچر ہے، چاہے وہ آپ کا ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، انٹرنیٹ ہے، کوئی بھی سوشل میڈیا ہے، یہ اس کے اوپر جو چیز بار بار دکھائی جائے گی، بار بار پیش کی جائے گی، بار بار اس کے اشتہارات دیے جائیں گے، آپ کے سامنے جو ہے وہ ان آئیڈیاز کے ذریعے سے، تقاریر کے ذریعے سے لوگوں کی جو ہے اوپینین کو۔ نمبر 3 پروپیگنڈا۔ پروپیگنڈا سوشل سائیکالوجی میں ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ پروپیگنڈا کے ذریعے کسی بھی قوم یا مسئلے کے بارے میں رائے عامہ تبدیل کی جا سکتی ہے۔ پروپیگنڈا کو اقوام اور حکومتیں رائے عامہ کی تشکیل اور تبدیل کرنے میں استعمال کرتی ہیں۔ پروپیگنڈا کے اندر ڈیفرنٹ ریسورسز کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اندر میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اندر لوگوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے ایجوکیٹ کر کے، تقریر کر کے، جلد سے جلوس کر کے جو ہے حکومتیں عموماً لوگوں کی رائے کو تبدیل کرنے کے لیے پروپیگنڈا کا جو ہے وہ طریقہ کار استعمال کرتی ہیں۔ نمبر 4 قیادت، لیڈرشپ۔ لیڈرشپ بہت اہم اور میجر رول ادا کرتی ہے رائے عامہ کے بنانے میں بھی اور رائے عامہ کے تبدیل کرنے پہ بھی۔ آپ جس کو لیڈر مانتے ہو، کیونکہ ہم جس کو بھی لیڈر مانتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی سوچ کا احترام کرتے ہیں، اس کی کہی ہوئی بات کا احترام کرتے ہیں، اور ہم اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب اپنے لیڈر کو جیسا کہتے ہوئے سنتے ہیں، جیسا وہ ان کو بتاتا ہے، جیسے وہ ان کے سامنے چیزوں کو پیش کرتا ہے، لوگ اسی طرح سے اپنی سوچ کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے لیڈر، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے مذہبی لیڈر ہے، چاہے آپ کا جو ہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا لیڈر ہے، وہ اپنے فالوورز کی سوچ کو بدلنے میں، ان کی رائے کو چینج کرنے میں اہم ثابت ہوتا ہے۔ اس طریقے سے لیڈرشپ جو ہے وہ پبلک اوپینین کے بنانے میں اور اس کے بگاڑنے میں یا اس کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عوام قائدین کی آواز پر چونکہ لبیک کہتے ہیں، قیادت جتنی بہتر ہوگی، رائے عامہ اس کے اندر جلد تبدیل ہو سکتی ہے اور اس کے اثرات بھی اتنی ہی جلدی لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 5 سماجی ادارے، سوشل انسٹیٹیوشنز۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ مختلف سماجی ادارے رائے عامہ بناتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ رائے عامہ کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف سماجی ادارے جس کے اندر اسکول، کالج، مسجد، مختلف جو سوسائٹیز ہیں، انجمنز ہیں، یہ رائے عامہ کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور یہ ادارے اسے تبدیل بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جس جگہ پر
جہاں سے بھی ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کا اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، آپ کی مساجد ہیں، آپ کی مختلف سوسائٹیز ہیں، جہاں سے بھی ہم کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں کی رائے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. وہ جیسا آپ کو سکھاتے ہو، آپ کی سوچ کے اندر جو ہے وہ تبدیلی بیسکلی آ سکتی ہے. چنانچہ رائے عامہ میں سماجی ادارے ایک میجر رول پلے کرتے ہیں. ان کے اندر NGOs بھی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. نمبر 6 از ماضی کا تجربہ، پاسٹ ایکسپیرینس. رائے عامہ کی تبدیلی میں ماضی کا تجربہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اقوام اور افراد ماضی کے تجربے سے ضرور سیکھتے ہیں اور اس کے مطابق رائے عامہ کو نہ صرف تشکیل دیتے ہیں بلکہ تبدیل بھی کرتے ہیں. یعنی ہم نے جو اپنے ماضی میں کسی چیز سے ایکسپیرینس لیا ہوتا ہے، اور اگر ہمارا وہ ایکسپیرینس پازیٹیو نیگیٹو جو جس طرح سے بھی سامنے آتا ہے، اسی کی روشنی میں ہم آئندہ کے لیے اپنی رائے بناتے ہیں. اس طریقے سے عوام اپنے پریویس ایکسپیرینسز کی بنا پر اپنی رائے کو جو ہے بناتی ہے اور تبدیل بھی کر لیتی ہے. نمبر 7 اینڈ the last one is جدید تقاضے یعنی ماڈرن ایشوز. دور جدید کے تقاضے رائے عامہ کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور بین الاقوامی ثقافت اور بہتر معلومات کی وجہ سے رائے عامہ تبدیل ہو رہی ہے. یعنی کہ اس وقت جو ہے جو انٹرنیشنل جو کلچر ہے ہمارا، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن ریسورسز جو ہمارے پاس تیزی کے ساتھ آتے ہیں، چاہے وہ آپ کے پاس میڈیا کے تھرو آ رہے ہیں، آپ کے پاس نیٹ کے تھرو آ رہے ہیں، اور جو ہمارا سوشل میڈیا ہے جس کے بہت زیادہ اب طریقہ کار ہیں. کسی بھی طریقے سے ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے وہ ہم عوام کی رائے، چاہے وہ قومی ہو چاہے وہ بین الاقوامی ہو، اس میں تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. آج کے لیکچر میں اسٹوڈنٹ ہم نے دیکھا کہ رائے عامہ یا پبلک اوپینین کیا ہوتا ہے، اس کی تشکیل کس طریقے سے ہوتی ہے، وہ کون کون سے ذرائع ہیں، وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جو رائے عامہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، رائے عامہ کے مراحل کون کون سے ہیں، کتنے اس کے سٹیجز ہیں، اور اس کو رائے عامہ کو تبدیل کرنے والے عناصر کون کون سے ہیں. ان تمام کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے آج کے لیکچر میں دیکھا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ رائے عامہ سے متعلق باقی جو اس کے سبجیکٹ کانسیپٹس ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ہوپ سو کہ آپ کو لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.